شرک کی تعریف کیا ہے؟ تو پیارے ناظرین و سامعین، بہت لمبی چوڑی نہیں، مختصراً شارٹ وے میں آپ کو شرک کی تعریف بتا دوں۔ شرک کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اس حرکت کو، اس کردار کو جس میں انسان اتنا گر جائے، اتنا خسیس ہو جائے، اتنا بد اخلاق ہو جائے کہ وہ اپنے رب ذوالجلال والاکرام، اپنے رب العالمین، اپنے مالک الملک، اپنے رزاق کائنات، اپنے معبود برحق کے مقابلے میں ایک خسیس ترین، ایک ذلیل ترین، جس کی کوئی حیثیت نہیں، ایک مخلوق جو مٹی سے بنایا ہے اس نے اپنے ہاتھوں سے، یا کوئی زندہ انسان ہی کیوں نہ ہو غیر اللہ، کوئی بہت بڑا عالم ہی، کوئی بہت بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اس کو کسی نہ کسی درجے میں اگر شریک مانتا ہے، پارٹنر مانتا ہے، تو اس کا نام شرک ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ سارے جہان کا خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مدبر کائنات ہے، ساتوں آسمان و زمین کے ایک ایک ذرے کا مدبر ہے، تدبیر فرمانے والا ہے، پیدا فرمانے والا ہے، رب ہے، پروان چڑھانے والا ہے۔ اس کے ساری صفات میں اس کی ذات پاک تو ذات پاک ہے، ان کی صفات پاک میں، ان کے اسماء حسنہ میں کسی درجے میں بھی کسی کو پارٹنر ماننا، برابری، یعنی ذرا سا وہ بھی کچھ ہیں، تو یہ شرک ہے۔ شرک کی تعریف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات حمیدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں کسی کی کوئی شرکت گوارا نہیں۔ اور شرک کی شکلیں مختلف ہیں۔ ایک ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے۔ آج ہم آپ اپنے معاشرے میں جہاں ہم آپ زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اس معاشرے میں شرک کی مختلف شکلیں بالکل اوپن، کھلم کھلا اور واضح طور پر جو آنکھوں سے ہم آپ اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کانوں سے سن رہے ہیں، دماغ سے سمجھ رہے ہیں، اس کی ایک چند مثالیں، ایگزامپل۔ مثلاً ہمارے معاشرے میں عام طور پر نظر و نیاز غیر اللہ کے لیے پیش کی جاتی ہے۔ کیوں؟ شرک اسی کا نام ہے کہ ڈرا جائے اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کسی سے، کسی اور کو بھی حاجت روا تصور کیا جائے، کسی اور کو مشکل کشا مانا جائے، کسی اور کے لیے ذہن و دل میں یہ بات ہو کہ یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے ہم کو، اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں تو یہ نقصان پہنچائے گا، یہ ہم کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ جبکہ اسلام کا اعلان ہے کہ نہ ایک ذرہ کے برابر، نہ کوئی ضرر، کوئی تکلیف کائنات میں کوئی کسی کو نہیں پہنچا سکتا بغیر حکم الہی کے، کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو حاجت روا، مشکل کشا اور تمام کی تمام کائنات کی ساری طاقتیں، ساری قوتیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ماننا، یہ تو خالص توحید ہے۔ ٹھیک اس کے اپوزٹ، اگر ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی بندے کو غیر اللہ کو شریک کیا، یہ سمجھ کر کہ یہ بھی داتا ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ ان جملوں کو اپنے معاشرے میں سنتے رہتے ہیں، اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، شرک کی تعریف کا نتیجہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی لقب سے پکارتا ہے، کیا؟ غوث، سب سے بڑا مددگار، نعوذ باللہ۔ غوث کا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں سب سے بڑا مددگار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا غوث کون ہو سکتا ہے؟ داتا، دینے والے، دستگیر، ہاتھ پکڑنے والے، مددگار۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مددگار نہیں، سب سے بڑا شرک ہے۔ غوث کہنا، داتا کہنا، دستگیر کہنا، غریب نواز، غریب نواز کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، یہ کھلم کھلا شرک ہے۔ کیوں؟ یہ دو لفظ سے بنا ہے۔ غریب تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، غریب کے معنی مفلس، اور نواز فارسی زبان کا لفظ ہے۔ نواز کے معنی کسی کو عطا کرنا، غریب نواز یعنی غریبوں کو، مفلسوں کو، حاجت مندوں کو عطا فرمانے والے۔ بتاؤ ایمان والو،
नाज़रीन और सामीन, मैं आप ही से सवाल करता हूँ, अल्लाह ताला के सिवा न कोई देने वाला है? कौन है जो हाजत रवा है? कौन है जो गरीब नवाज है? कौन है जो गौसे आज़म है? कौन है जो दाता है? कोई नहीं। और शिर्क की ये तमाम शक्लें अपनी जगह बिल्कुल परफेक्ट है, और जो इसका शिकार होगा वो दुनिया आखिरत में तबाह व बर्बाद होगा। चूँकि इसको बहुत मामूली, आज हमारा माशरा चूँकि हुआ क्या है, बड़े बड़े जराइम करके भी दामन झाड़ के चल देते हैं। क्यों? शैतान के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि शैतान की चालबाजी मक्कारी में से एक बात ये भी है कि वज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, इंसान शिर्क करता है, बड़े बड़े जराइम करता है, गुनाह करता है, लेकिन शैतान की एक चाल है कि वो इंसान के सामने उसके गुनाहों को, भयानक जुर्मों को खूबसूरत बना करके पेश करता है। कौन कह दिया कि ये शिर्क है? अरे किए जाओ, बाबा देने वाले हैं, बाबा हाजत रवा हैं, बाबा दस्तगीर हैं, बाबा गरीब नवाज हैं। कौन कहता? कौन मौलवी कहता? छोड़ो। खूबसूरत बना करके शैतान उसको अपने जाल में फंसा लेता है। ये रब्बे करीम का करम है कि कुरान हकीम में शैतान की इस दाव, इस चाल का जिक्र मालिक ने फरमाकर हम आपके जहन का दरीचा खोल दिया कि वो ऐसा भी हो सकता है कि गुनाह को खूबसूरत बना करके शैतान पेश करता है। आज की तारीख में हमारे माशरे में अक्सर लोग शैतान के इसी जाल में फंस गए हैं कि उनको समझ नहीं आती कि जो शिर्क है उसको शैतान तौहीद का लिबास पहना करके मुज़य्यन करके पेश कर रहा है। कौन कहता है कि शिर्क है? ये शैतान की एक चाल है, समझने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि दोनों सवालात के जो जवाबात आपके सामने पेश किए गए और छोटे छोटे मामूली से एग्ज़ाम्पल, उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से हम सब के दिल और ज़हन में कुरान और सुन्नत की नूरानी तालीमात को हम सब को अपने दिलों में जगह देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँगे। और हम सब दुआ भी करें, रब्बे ज़ुल जलाल वल इकराम उम्मत मुस्लिमा को नेक समझ अता फ़रमाएँ और शिर्क क्या है और शिर्क की तारीफ़ क्या है, इसके मुख्तसर सा जो अभी आपके सामने कुरान सुन्नत की रोशनी में जो बयान पेश किया गया, अल्लाह ताला हम सब के दिल में उसको नूर बना के उतार दें और शिर्क को सबसे पहले समझने की तौक़ीफ़ अता फ़रमाएँ कि शिर्क क्या है, और शिर्क की जितने भी पहलू हैं उन सब से इज्तिनाब करने की हम सब को हुस्न तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।